بس صرف چند نمونے سن لیں کہ قرآن کا عقیدہ کیا ہے. فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی جس نے نافرمانی کی. ومن یعص اللہ ورسولہ فردوہ الی اللہ والرسول. آپ دیکھتے چلے آئیے نمونے کہ خدا کس طرح جوڑتا ہے، ہم پھوڑتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہہ دو انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ اس لیے عذاب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو. براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ. لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولو انہم ردوا ما آتاہم اللہ ورسولہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ. ومن یحادد اللہ ورسولہ ویطیعون اللہ ورسولہ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ وکذبوا اللہ ورسولہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. الغرض قرآن وَإِذَا الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. مجھے بتائیے، اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کا کوئی جسم ہے جس کو اذیت دی جائے گی؟ اللہ کو کاہے کی اذیت؟ ارے جس نے رسول کی بے ادبی کر دی، خدا کہتا ہے اس نے مجھے اذیت دی. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. بھلا اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ کسی نے اللہ سے پہلے روزے رکھے تھے، یہ شان نزول ہے. اللہ کے کلام سے پہلے کلام کیا تھا. بعض لوگ حضور کے بولنے سے پہلے بورڈ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے روزے سے پہلے، حضور کے روزے سے پہلے روزہ رکھ لیا کسی نے. عید الاضحیٰ کے دن آقا کی قربانی دینے سے پہلے قربانی دی. ارے تقدم فعل رسول پر تھا، حضور سے پہلے عمل کر دیا. رب نے جدا کر کے نہیں کہا کہ میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو، کہا نہیں مجھ پر اور میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو. خدا نے مصطفیٰ کو اس طرح جوڑا ہے اپنی ذات سے کہ کبھی الگ چھوڑا ہی نہیں ہے. اور اب جوڑ کے ذکر کرے تو آپ کو وہم ہو جاتا ہے کہ ملا دیا ملا دیا. ارے کیا ملایا اس نے ہے یا میں نے؟ کس نے ملایا ہے؟ وہ جدا ہی نہیں کرتا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذَلِكَ بِشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. مقصد بات کا یہ کہ اللہ کے ہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ اس نے تو کوئی مقام ایسا نہیں رکھا سوائے عبادت کے، سوائے عبادت رسول کے لیے نہیں. باقی اس نے ہر حق میں محبوب کو شامل کر لیا ہے. محبت میں، ادب میں، رفاقت میں، بیعت میں، اطاعت میں، قربت میں، رضا میں، عطا میں، غنا میں، ہر شے میں شریک کر لیا اپنے ساتھ اللہ رب العزت نے. اور یہ تو اور اس سے بڑھ کر ایک خاص مقام میں قرآن کا مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے بیان کروں. 7 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں. کتنی؟ جہاں اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کیا، 2 کا ذکر کیا اور ضمیر واحد کی استعمال کی. 2 کا ذکر کیا اور انہیں نہیں کہا، اسے کہا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود کو توڑے. ائمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ ذکر 2 کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، تو کہنا چاہیے تھا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُمَا، تثنیہ کا صیغہ، ان دونوں کی حدود کو توڑے. نہیں، دونوں کا ذکر کر کے حدودہ میں ضمیر واحد کی استعمال کی. وہ تو ضمیر بھی ایک کر دیتا ہے 2 کا ذکر کر کے، اور تثنیہ کی نہیں یوز کرتا. اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. انفال، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو. اب اس سے مراد کون ہے؟ جانتے پھر اس نے یہ عقیدہ سمجھایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور انہو نہیں فرمایا انہما کہ دونوں سے منہ نہ پھیرو، نے فرمایا انہو
اس سے منہ نہ پھیرو، ثابت کرنے کے لیے کہ جس کا چہرہ مصطفیٰ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا۔ خدا اور مصطفیٰ کا رخ ایک ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُمَا، امام قرطبی فرماتے ہیں یہ کوئی میری ایجاد نہیں ہے، ائمہ یہ عقیدہ دیتے رہے کہ عنہما تثنیہ دو کی بات نہیں کی، دو کا ذکر کیا اور بات ایک کی۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے، اذا دعاکم، اللہ اور اللہ کا رسول تو چاہیے تھا لغت کے حساب سے کہ کہا جاتا اذا دعواکم، اللہ اور اس کے رسول دونوں تمہیں بلائیں، when they call you, they invite you۔ ذکر کرتا ہے کہ اللہ and his prophet when he calls you، وہ تو دے ہٹا دیتا ہے، وہ دو کو ایک کر دیتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا اور مصطفیٰ کی دعوت بھی ایک ہے اور خدا اور مصطفیٰ کی استجابت بھی ایک ہے۔